السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آج تھوڑا تجزیہ کریں گے جو پچھلے ہفتے کی سچویشن رہی. فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب ہیں لاہور سے، عارف بھٹی صاحب ہیں. لیکن آج کا مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے جو بحث کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے بارے میں چل رہی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے وہ ڈرتی ہیں. یا کیا کہا انہوں نے، ذرا پہلے سن لیجیے. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، تو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں. کچھ لوگوں سے یہ ڈر رہے ہیں، کچھ لوگ ان سے ڈر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، پنڈی میں جھگڑے قیادت کے ہیں، یہ ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہماری جو کیڈرز ہیں دوسرے، اس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سارے جھگڑے قیادت کے ہیں. اگر اجازت دیں تو میں رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، اس لیٹسٹ بیان کے اوپر ان کا بھی ویو لے لیں، اس کے بعد پھر مہمانوں کے پاس آتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بیانات پہلے کم تھے تو ڈینائی کرنا آسان تھا. مجھے یاد ہے یہیں بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی صاحب، دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ کون سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اب تو بات ڈرنے کی اگر جملہ استعمال ہوگا کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں یا ڈر رہے ہیں اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب اختلاف بھی شدید نوعیت کے لگ رہے ہیں. ہیلو جی رانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ کال ملاتے ہیں فہد صاحب. ناؤ اٹس کمنگ فرام مریم نواز شریف. جو اختلاف آپ کو دیکھا، انہوں نے ایک بیان دیا گناہ کا ایکسٹینشن پہ آ کے، کہتے جی یہ تو ڈیڈ اٹ رائٹ. حمزہ شہباز نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ مسلم لیگ نون کہ جو پرانے لوگ تھے، یہ تو وہ مسلم لیگ نہیں تھی جو یہ باتیں کیا کرتی تھی، جو اب یہ باتیں ساری شروع ہو گئی. کیوں ہو رہا ہے یہ اتنا پبلکلی آ رہے ہیں اس چیز کے ساتھ؟ کیا آر دے ٹیکنگ ایوری ون ہیڈ آن کہ دونوں پارٹیاں اب ایک دوسرے کو ہیڈ آن لیں گی؟ دیکھیے یہ جو دراڑیں ہیں نا، یہ اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہیں کہ اب اگر میاں نواز شریف صاحب آج بھی آ جائیں اور وہ کہیں کہ جی بالکل بند کرو، آج سے یہی پالیسی ہے، تو وہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ ایک مومنٹم چل پڑا ہے اور وہ لوگ اپنے ان دراڑوں کے اندر لوگ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اب یہ ایک نظریاتی سوچ ہے، بلکہ یہ اب ایک ذاتیات پہ بھی اتر آئی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمفرٹیبل ہو گئے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے، ایک تو مریم نواز شریف ہے، نواز شریف سائڈ ہے، وہ کمفرٹیبل ہے اپنے بیانیے. جو دوسری سائڈ ہے وہ کمفرٹیبل تو نہیں ہو سکتی، بیکاز دے ٹیکنگ آن دا لیڈرشپ آف دا پارٹی، دا ووٹ گیٹرز، دا کراؤڈ پولرز. اصل کراؤڈ پولر تو یہ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں. وہ کمفرٹیبل تو نہیں ہوں گے یہ کرتے ہوئے. دیکھیے ٹیکنیکلی تو کمفرٹیبل کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی جماعت کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اب آپ نجی محفلوں میں جب ان سے بات کریں، آف دا ریکارڈ بات کریں، تو دونوں سائڈ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرابلم تو ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو پبلکلی کہہ رہے ہیں، تو پبلکلی کہہ رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ اس سے جو ان کا نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پر، اس سے فائدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کاشف، جب وہ ایک مومنٹم چل پڑے نا، وہ ٹرین چل پڑی ہے، اب اس کو بریکیں بھی لگائیں گے تو وہ لگتے 1-1.5 کلومیٹر تک ہو جائے گی. یہ ایشو چل رہا ہے. اور یہ اب جو ابھی آج کا بیان ہے، اس سے کیا ثابت ہو؟ دیکھیں کل کا جو شہباز شریف صاحب کا جو ان کو ایک بیانیہ ملا ہے زبردست قسم کا پرسوں کا، اور اس کے بعد کل ایک کلپ بھی چل رہا تھا کہ مریم صاحبان کو کنگریچولیٹ بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اب تو آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے. اس کے فوراً بعد یہ بیانیہ آنا، یہ صرف یہ شو کر رہا ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این میں کوئی سوئچ ہے کہ کبھی آن کر دو کبھی آف کر دو، یہ نہیں ہے. اب یہ دو الگ تاریں ہیں، دو الگ ٹریکس ہیں، اور اسی پہ اب یہ چل رہے ہیں. رانا صاحب سے میں پوچھ لوں، پھر میں آتا ہوں. رانا صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب، یہ اب پبلک بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. میں آپ سے پہلے سوال میں بھی پوچھ رہا تھا، وہ آپ کو آواز شاید نہیں گئی. یہیں بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی صاحب یا دوسرے جب ان سے کہا اختلاف کیا ہے پارٹی میں بیانیے پر، ایسا کوئی بات نہیں ہے، پارٹی میں دو رائے ہوتی ہیں. یہ بات ظاہر ہے، اور یہ بات جمہوریت کے طور پر ٹھیک بھی ہے. لیکن اب کہنا کہ وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں، مطلب گل ودی ہے. یہ اٹس ناٹ سمپل اینی مور. رانا صاحب یہ بات کہنا درست ہوگا کہ جو اختلاف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں کاشف عباسی صاحب اگر اختلاف ہو تو پھر تو وہ گل ود سکتی ہے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رائی کا پہاڑ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن رائی نہیں بنائی جا سکتی.
یہ اختلاف ہے کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی کے خلاف غلط مقدمہ بنا ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ یہ کہے کہ میں بے قصور ہوں, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ مذمت ہے, اس کو مذمت کہتے ہیں. لیکن سر اگر آپ غلط چیز رانا صاحب, خواجہ آصف صاحب جب آپ کی پارٹی کنونشن میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں, مجھے آدھے منٹ میں بات جی چلیں ٹھیک بات یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کہ آپ کی بالادستی ہونی چاہیے یہ مذمت ہے؟ کیا یہ کہنا کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے یہ مذمت ہے؟ اور یہ کہنا کہ اس معاملے کو یا ان قوتوں کو جو اس کے راہ میں حائل ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان سے راستہ لینا چاہیے, کیا یہ جو ہے کمپرومائز ہے؟ کیا یہ سمجھوتا ہے یا یہ مفاہمت؟ اگر اس کو آپ مفاہمت کہتے ہیں تو بھائی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے دونوں راستے ہوتے ہیں. کوئی میدان میں جنگ کے لیے بھی کھڑا ہو تو اس وقت بھی آپشن جو ہے وہ بات چیت کی ہوتی ہے. اور آج میاں نواز شریف نے بڑا واضح کیا, انہوں نے کہا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے اگر ہمیں باعزت راستہ ملتا ہے, ہمیں فری فیئر الیکشن ملتا ہے, ووٹ کو عزت ملتی ہے, آئین کی بالادستی ہوتی ہے, تو بالکل بسم اللہ ہم تیار ہیں. لیکن اگر ملک کے ساتھ اسی طرح سے کیا جاتا رہے جو کیا جاتا آ رہا ہے, جو ہوتا آ رہا ہے, تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم امن صدقنامہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں ملک کا نقصان ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سر دیکھیں, اصول کی کسی بات سے رانا صاحب آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. یہ سلیکٹڈ لا کے بٹھایا ہے, ووٹ کی عزت نہیں کی, تو پھر ملک چل گیا یہ 4 سال میں. سر دیکھیں, نہیں ہوگی ہر چیز. اصول کی بات پہ تو رانا صاحب آپ سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے, الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, کون کہے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل یہ بات درست ہے. پر مسئلہ یہ نہیں ہے. کیا میں نے تو نہیں خواجہ صاحب کو کہا کہ وہ ایک سٹیج پر جو مسلم لیگ نون کا سٹیج ہے, جو ایک انٹرنل میٹنگ ہے جس میں آپ کے پارٹی ورکرز ہیں, اس میں کہہ رہے ہیں اختلاف, اور آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں ہاں اختلاف ہے, قیادت کا اختلاف. ساتھ بیٹھا تھا, آپ موجود تھے, مجھے پتا ہے. پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں رانا صاحب کہتے ہیں, کس سے ڈر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب؟ دیکھیں بات سنیں, نہ مریم نواز شریف ڈر رہی ہے, نہ کوئی اور ڈر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے حصول کے لیے جو ہے وہ اور جو ہے وہ جدوجہد دونوں راستے ہوتے ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے تنظیمی ڈویژنل کنونشن ہو رہے ہیں, ہر بندہ وہاں پہ تقریر کرتا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ادھر ادھر اوپر نیچے ہو جاتی ہے. سر اوپر نیچے تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ قیادت میں, سر میں آپ کو چلیں, میں آپ کو رانا صاحب مجھے میری بات سن لیں. رانا جی میری گل سن لو. میں کہہ رہا ایتھے بیٹھ کے خواجہ صاحب نے کیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں, پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے. آپ اگر ویٹ کریں میں میری ٹیم میں نکالے گی. چلو سن لیں مجھے آپ کن میں شامل کر. ہاں تسی تے لڑن والے ہو نا جی بہن. اچھا ہن گل سن لو, اگر اس ملک دے وچ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور ہوئے تے بالکل نہیں اسی لڑاں گے, اسی بالکل. سر اصل رولا ہے کہ اگر انشور نہ ہوئے تے دیر آر پیپل ہو ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ. تو سن لو, انہاں دے سر تو پیسے مار کے سٹاں گے. اس ملک نو فری تے فیئر الیکشن دیو, اس ملک نو اگے بڑھن دیو, اس ملک نو نہ مارو. اس ملک نو افغانستان دے نال جڑا ہے وہ تسی جوڑ دیتا ہے, اور ہن جو حشر ہون جا رہا ہے یہ لوگ مر رہے ہیں اس لیے بھوک نال. سر واپس اردو پہ آتے ہیں. نہ دوائی مل رہی ہے نہ لوگوں کو روٹی مل رہی ہے. سر اب ذرا میری بات سے ران صاحب, اصل رولا اس بات کا تو ہے ہی نہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں تو کیا ہوگا, اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ اگر فرض کریں کہ جس چیز کی جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اس کیس میں اصل اختلاف ادھر آتا ہے کہ جو لوگ نہیں لڑنا چاہتے, جو کہتے ہیں بات چیت کریں, مفاہمت کریں, ان کے ساتھ اگلا الیکشن نکالیں کسی طرح, وہ اصل پرابلم ہے. آپ تو کہتے ہیں نا, آپ نے مجھ سے سنیں سر, میں دوبارہ ریفریش کر دوں, میں سوال ریفریش کر دوں. آپ نے مجھ سے پوچھا میں لڑنے والا ہوں یا نہیں, میں نے کہا جی آپ لڑنے والے ہیں, لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑنے والے نہیں ہیں. میں ان سب کو جانتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, اگر تمہارے بات کرنے سے جو ہے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ملتا ہے تو کر لو, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, میری بات کاشف عباسی صاحب نوٹ کر لیں, یہ ملک اب فری اور فیئر الیکشن کے بغیر
اور آئین کی بالادستی کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک سر، لیکن یہ اب پبلکلی جو گفتگو ہو گئی شروع، مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، سو آپ بھی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ بات ادھر آ گئی ہے جہاں دو بڑے سیدھے سیدھے گروپ ایسے اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے نون لیگ میں جو مختلف راستہ چاہتا. کوئی گروپ نہیں، بالکل کوئی گروپ کا نام ہی نہیں ہے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انشور ہو گیا پھر بھی ہم ایک ہیں، اور اگر یہ انشور نہ ہوا تو پھر بھی ہم ایک ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ یہ ملک آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک، آپ نے سلیکٹڈ لاج پہ دیکھ لیا ہے نا، اس نے ملک تباہ کر دیا ہے. ملک اس وقت ڈوب رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ آپ کتنی دیر اور جو ہے وہ آپ 6 بھی دیکھیے فرق ظاہر ہے. یہ پبلک بیانیہ ہے نا رانا صاحب کا، سوری ہم نے نہیں کاٹی، یہ کٹ گئی ہے. دیکھیں پہلے آپ یاد کریں، پہلے کیا پی ایم ایل کا مطالبہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کیا جائے. پھر دوسرا کیا تھا؟ یہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجا جائے. اب کیا مطالبہ ہے؟ پہلا گیا، اب ہے فری اینڈ فیئر پہ آ گئے نا، اس پہ تو سارے مانتے ہیں، اس پہ ڈس ایگریمنٹ کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ اس ایشو پہ تو نہیں ہے، ایشو تو دوسرا ہے، اس کی اب بات کرنا انہوں نے چھوڑ دی ہے. یہ چینج آیا ہے. بٹی صاحب آپ ہنس رہے تھے، کیوں ہنس رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک جاننے والے تھے میرے بڑے پیارے بھائی کاشف صاحب، وہ 1.5-2 سال پہلے میں نے کہا تھا ان کے خاندان میں بہت اختلاف ہے، تو وہ میرا مذاق اڑاتے تھے. وہ سپر سٹار اینکر ہیں، ان کا کام ہے اڑانا. خیر وہ اڑاتے رہے. اگلی میں خبر دے رہا ہوں، بیانیے کی نہیں لڑائی، اب صدارت کی لڑائی ہے. نواز شہباز پیچھے رہ گیا، مریم یا حمزہ کے لیے لڑائی ہے. یہ لکھ لے، یہ پروگرام ریکارڈ ہے نا. دوسرا میرے بھائی رانا صاحب فرما رہے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے کس کو ہیں؟ مجھے اس کا نام بتا دیں. ماضی میں جو پچھلے 15 کے الیکشن میں نے کور کی ہیں، کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ کون سا؟ 97 کا، 88 کا، 85 کا، 2000 کا، 13 کا، 8 کا، 18 کا. فیئر الیکشن اگر ہر سیاستدان یہ کہے کہ جس میں میں جیتوں گا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، اگر وہ ہر جماعت یہ کہے تو مجھے بتا دیں اس کا حل کیا ہے. دوسری بات میں بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں اب نواز شریف اور شہباز صاحب کی کمان سے تیر نکل چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پرانے آدمی ہیں، ان پہ منشیات کے پرچے تک ہو گئے. یہ صدر ہے ادھر غالباً پنجاب مسلم لیگ نون کے، لیکن یہ مریم کے آگے نہیں بول سکتے کہ بچے آپ چپ کر جاؤ، جب میں صدر ہوں، وائس پریزیڈنٹ تو 8 ہوتے ہیں، آپ ڈسپلن کے تحت تو بات ہی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ دشمن کو، دوسروں کو ہماری طاقت پتہ ہے. اور بھائی کسی بھی سیاسی جماعت کی طاقت ہوتی ہے اسٹریٹ پاور، ووٹر، عوام. ہاں اگر جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو کروڑوں لوگ باہر آ گئے تو یقیناً اسٹریٹ پاور ان کی ہے. جب مریم صاحب سر لیکن صرف اسٹریٹ پاور، سر آپ ایجیٹیشن کی پاور کی بات کر رہے ہیں. میں بٹی صاحب سے، ارشاد بٹی صاحب سے یہی ویو لے کے واپس آتا ہوں. آپ ووٹ پاور ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایجیٹیشن کی پاور نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ووٹ کی پاور ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے بڑی صاحب. سو ایک طاقت تو اس کے پاس ہے مسلم لیگ نون کے پاس، وہ ہے لوگ ان کو آ کے سینٹرل پنجاب میں ووٹ ڈالتے ہیں، جو کینٹ الیکشن میں نکلا، جو اس کو 2018 میں اتنی ہوا کے باوجود انہوں نے جتنی سیٹیں لی ہیں، جو کہ لوگوں کا بہت سا کا خیال تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کے ڈی این اے میں نہیں ہے ریزسٹنس یا ان کا ووٹر نہیں ووٹ ڈالے، وہ ووٹ ڈال کے گیا ان کو. سو مے بی یہ سڑکوں پہ نہ آ سکیں لیکن ان کو ووٹ ہے. لیکن دوسری طرف جو بھٹی صاحب صدارت کی بات کریں، ابھی صدارت کا ایشو ہے یا نہیں ہے، جب تک میاں صاحب ہیں میری انفارمیشن کے مطابق ان سائڈ سورسز بھٹی صاحب جو مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا میاں صاحب اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر جائیں ورنہ یہ بڑی لڑائی پڑے، کیونکہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. سر معذرت کے ساتھ آپ تینوں کے ساتھ کہ آپ کی رائے ہے، مجھے احترام ہے، ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، نہیں ہو سکتا ہے اگر میں عزت دے رہا ہوں تو اس میں لے لیں تھوڑی سی کہ ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، آپ ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں. میں اگر کروں سر بیسک چیز اگر آپ تھوڑا سا ان گزشتہ 3 سالوں کو اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم تھا وہ بکھر گیا، چڑھائیاں کر چکے، ہر بڑک مار چکے. جنرل باجوہ تم بجلی کے بلوں کے ذمہ دار ہو، ڈی جی آئی ایس آئی تم ذمہ دار ہو، اور یہ 26 نکات اور اسٹیبلشمنٹ اور گربان سے پکڑ کے اور استعفے اور سارا مزاحمت
جب کرنے کا وقت تھا مزاحمت نہیں ہو سکی، مفاہمت جب کرنے کا وقت تھا نہیں ہو چکی. زبیر عمر صاحب آخری تھے اور وہ وہ انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جائیں یا عدالتوں میں جائیں. 2023 کا الیکشن سر پر ہے. بیسک چیز 2000 فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. 2023 کا ہے. مسلم لیگ نون میں یہ ہے 80% لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے بس کر دو، الیکشن کی طرف جاؤ. کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم بیٹھ گئی، جو پالیسی 3 سال اپوزیشن نے اختیار کی وہ ناکام ہو گئی. اب کسی طرح اگر الیکشن پوری طرح ہار گئے تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، تو کسی طرح الیکشن. ہاں سر، وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال یہ اگلے 5 سال آپ اگر ہم اپوزیشن اگر عمران خان آگا پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ نون لیگ کے بہت سے لوگ ہاں بیٹھنا پڑا تو. اور کیا میاں صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 سال مزید ادھر رہیں گے، 7 سال لندن میں؟ کیا یعنی کیا پالیسی ہماری؟ دوسری بنیادی طور پہ ہے کیسز ہیں، نائلی ہیں، سٹیک بڑے ہائی ہیں، آئل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ. اور اس کے علاوہ شہباز اور حمزہ صاحب کی ٹریننگ ساری عمر یہی ہے کہ وہ ٹریننگ ہی یہی رہی ہے. اور یہ تو مسلم لیگ کی ٹریننگ تھی. شہباز صاحب کیا، میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہ ٹریننگ تھی بھائی. میاں نواز شریف صاحب آپ کا خیال ہے لندن جانے کا راستہ کیا بغیر بات چیت کے نکلا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ایگری کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جب انقلاب کے بعد مزاحمت کے بعد ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، کام کو عزت دو، کام کو عزت کے بعد خدمت کو عزت کر دو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کر لیں، ست بسم اللہ، مزاحمت کر لیں، ست بسم اللہ، ہمیں چیزیں ملیں، اس پہ آ گئے ہیں. اچھا ہارڈ لائن جو تھوڑے ہیں اور اس پہ رکے میں کیونکہ یہ آرگومنٹ کمپلیٹ کرا لوں نا ساروں سے. فاضل صاحب یہ مفاہمت اور مزاحمت کا بیان بھی میاں صاحب کا سامنے آیا. خیر آئی انڈرسٹینڈ وہ کیا، بٹ اب بات جو بھٹی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اس لیے اٹھایا صدارت کا کہ مریم نواز شریف اب ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کو لیڈ وہ کر رہی ہیں اور شہباز صاحب صدر ہیں. یہ بات اس گھر میں یہ بھی بات ہوئی کہ قربانیاں تو ہماری بھی بڑی. میاں صاحب نے آگے کہا تھا کیا ہم جیل نہیں گئے، ہم یہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا. سو کیا یہ پارٹی صدارت کا ایشو بھی کہیں نہ کہیں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اب صدارت سے تو سر وہ اوپر رہبر قائد اور امام خمینی کو کہہ چکی ہیں. بات نہیں بھائی، سکسیشن کی بات ہو رہی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں اب ان کو بھی کہہ چکی ہیں کہ گناہ آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا. اب تو وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے نا، خواہ وہ جیسے بھی. میاں صاحب جاوید لطیف صاحب کو شو کاز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے. سو ویئر از اٹ گوئنگ؟ دیکھیں ابھی یہ جو صدارت کا ایشو ہے یہ بالکل جینوئن ایشو ہے، اور یہ بات جو آپ نے کی کہ جو کچھ فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لیں، اگر دیر ہو گئی تو مسئلے ہو جائیں گے، یہ بات بالکل درست ہے اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پہاڑ اور ہے جو ان کو سر کرنا ہے، اس سے پہلے صدارت کے پہاڑ سے، وہ ہے اگلے الیکشن کا. اگر اس ٹائم اقتدار میں آنا جو ہے وہ صدارت کی ایشو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اقتدار میں جماعت آ گئی تو پھر ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سارے کھل جائیں گے. میں وہ کہنے جا رہا تھا. تو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ اگلا الیکشن ہارتے ہیں اس سے پارٹی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے یا اگلا الیکشن جیتتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہابسنز چوائس بنا ہوا ہے امپورٹنٹ. اور اسی لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اسی لیے میں اس کے اوپر واقعہ سناتا ہوں آپ کو جی. اور اسی لیے اس ٹائم جو آپ کو جماعت کے اندر کنفیوژن نظر آ رہی ہے، یعنی دیکھیں ایک طرف ایک بیانیہ ہے، ایک طرف ایک انہیریٹنس ہے، پولیٹیکل انہیریٹنس ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ انہیریٹنس اقتدار کے ذریعے آتی ہے یا جماعت کے اندر سے آتی ہے. ان کے سب کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں جو سب بند پڑے، ڈبہ کھلے گا تو نکلے. وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ہیز اے کانسیکوینس. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. پارٹی کی صدارت کا بھی ایک نتیجہ نکلنا ہے. بھٹی صاحب میں بریک لینے لگا ہوں لیکن یہ اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ دونوں بریک کے بعد میں ایک بریک لے لوں. اگر الیکشن جیت گئے، میں نے مجھے یہ مریم بڑے قریب سے آدمی نے بتایا، انہوں نے کہا جی اگر ہم کیمپین کریں، کراؤڈ ہم پل کریں، وزیر اعظم کوئی اور بنے، یہ نہیں ہوگا. سو یہ مطلب کہنے کا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. بریک کے بعد تو یہ تو ہر صورت میں چت یا پٹ دونوں صورتوں میں ہار ہی ہار لگ رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے بڑا انٹرسٹنگ جو ڈائنامک ہے مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس، اس کے اوپر بات کریں. ویلکم بیک ناز. مسلم لیگ نون، آج مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اور بیان آیا. عارف بھٹی صاحب، یہ فاضل صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک نقطہ اٹھایا. یہ بات بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، تو 2016-17 میں جس وقت میاں صاحب نائل ہوئے تھے اس وقت سے شروع تھی. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی بھی فیصلہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتا ہے، ایک سپارک بن سکتا ہے، جیسے انٹرنل لڑائی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی صدارت کا مسئلہ ہے.
اگر مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتتی ہے تو وزیر اعظم کا بھی بڑا مسئلہ بنے گا کہ وہ کون بنے گا, کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کدھر جائیں گے معاملات؟ یہ بھی میسج آپ کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, مریم کے ہوتے ہوئے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتے. اب میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں گا, کیونکہ جب ہسٹری ہوتی ہے نا اسے بھلایا نہیں جا سکتا. اللہ جنت نصیب کرے نواز شریف صاحب کی والدہ شمیم بی بی وہ حیات تھی تو نواز شریف مریم نواز صاحبہ کو پریزیڈنٹ اناؤنس کرنے لگے تھے. شہباز صاحب پہلی دفعہ زندگی میں گئے جاتی عمرہ, مطلب جاتے تو اکثر رہتے تھے. انہوں نے کہا ماں جی میں نے نواز شریف صاحب کی اپنے والد صاحب جتنی عزت کی ہے انہیں کہ میری زندگی میں یہ نہ کرے. پھر وہ پروگرام کینسل ہوا. اب میں بیانیے سے زیادہ جو میری انفارمیشن ہے دیکھیں, اب مسلم لیگ نون کی صدارت حمزہ صاحب کی طرف جائے یا محترم مریم صاحب کی طرف جائے 30 سال اس کے ہوں گے. اب یہ لڑائی اس کی ہے. نواز شریف 70+ ہو چکے ہیں, 72 غالباً. شہباز صاحب 70+ ہو چکے ہیں. آج ان کی کمر درد ہونے کے رام کے ساتھ بھی ایک اور وجہ ہے, وہ اس میٹنگ میں نہیں گئے. اور وجہ بھی ہے, کمر درد ہونے کے علاوہ میری ان کے ڈاکٹر سے مالج سے بات ہوئی, اللہ کا شکر ہے نہ انہیں فریکچر ہے نہ ماس پھٹا ہے. میری گزارش ہے یہ جنگ اب کہیں اور چلے گئی ہے. اب مسلم لیگ نون کی قیادت خود ہمیں کہتی ہے یار ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. ایک طرف فون آتا ہے کہ آپ نے یہ کل پروگرام میں بیانیہ دینا ہے, ان میں سے 2-4 لوگ آپ کے مجھ سے زیادہ قریب ہیں. دوسری طرف وہ فون آ جاتا ہے آپ نے کل ٹی وی پہ یہ کیوں بولے. اب یہ جنگ سر میں تو آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا ملک احمد کو کیوں ترجمان مقرر کیا شہباز شریف صاحب نے. لو میرے سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. او بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ملک احمد اس وقت کتنا پاورفل آدمی ہے. ہمارے دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں براؤن کپڑوں والے وہ بھی اتنے پاورفل نہیں ہیں. ملک احمد کی سیڑھی سے چڑھ کے تو مفاہمت کا راستہ جاتا ہے. تو یار یہ کیا گلا کر دے مسافر نہ مینو مروانا جے. ان کی سیڑھی سے چڑھ کے تو مفاہمت کا راستہ گیا ہے. میں ایک دفعہ کینٹن جا رہا تھا ڈیفینس میں ڈر کے موڑ کے آ گیا, میں رنگ روڈ میں ہی پڑ گیا. میں کہا بھائی نماز روزہ فرض ہے تو جان بچانی بھی فرض ہے. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں نہیں کہوں گا کون کس کا پارٹنر ہے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک, نہ میں نے زمینوں کا کام کیا نہ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے. میں مزدور آدمی ہوں, تنخواہ آتی ہے, بچے پالتا ہوں. ٹھیک بھائی جان کس ٹرک کی 4 ٹرک کی بتیاں ہیں یہ ہاؤس آف شریف میں میرا بلیو ہے ابھی بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ سکرپٹڈ چل رہا ہے. 4 ٹرک کی بتیاں ہیں, ایک ہے نواز شریف صاحب, ایک ہے شہباز شریف صاحب, ایک ہے مریم, ایک ہے حمزہ. جو جیتے گا اقتدار گھر میں اقتدار چاہیے, سٹیک بہت بڑے ہیں, اقتدار چاہیے. نیچے کسی کو پتہ نہیں ہے, نیچے الحمدللہ پوری پارٹی کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنے یا سر اگر شہباز شریف میری بات سنیں, اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اور وہ بن سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب آمین کہیں گے. اگر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو اگلے الیکشن میں نظر ہی نہیں نا آتے, ان کے سٹیک ہی کوئی نہیں, نااہل ہیں دونوں, کنوکٹڈ ہیں. مفاہمت نہیں ہو سکتی. نہیں اور سر یہ گھوڑے ہیں, سر یہ گھوڑے ہیں. پلیز اللہ کے نام پہ آپ اتنے پڑھے لکھے, آپ اتنے ایکسپیرینس لوگ, اس ملک کے مسائل کیا ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں, اپوزیشن کو کرنا کیا چاہیے تھا, یہ کس کام کے لیے آئے تھے, یہ کن کاموں میں انہوں نے ہمیں الجھا دیا ہے. ہر روز ایک بیان کس کو سنا رہے ہیں, یہ سناتے ہیں کسی کو, یہ کہنا نو سنانا سس نو, کہنا سس نو سنانا نو, کہنا دھی نو سنانا نو. یہ وہی سارا چکر چل رہا ہے خدا کے لیے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہائی لیول پہ, نیکسٹ لیول پہ. ان کے اتنے سٹیکس ہیں, اتنے کیسز ہیں, اتنے پیسے ہیں, اتنا یہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے اگلے 5 سال ان کو الیکشن اقتدار میں نہ آئے تو. ان کو اقتدار چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن وہ ہوتے ہیں جن میں یہ جیتے. تو یہ ان کو اقتدار چاہیے صرف اور صرف. اس میں عمران خان کی گورننس پرفارمنس ایڈ آن کر رہی ہے, باقی کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں سر, ابھی تو پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے. لیکن بھائی جان بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. خدا آج لکھ لیجئے گا, بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے, آپ نے بھی ہیں, دلیپ کمار ہمارے میڈیا کے دلیپ کمار بھی ہیں, یہ بھی سن رہے ہیں. ان کے آپ کے ساروں کے ایکسپیرینس, آپ کی جو شکایت تھی وہ پوری ہو گئی. آپ کے ساروں کے ایکسپیرینس, انہوں نے مجھے گاڑی کی چابی گفٹ کر دی ہے ساتھ ہی, تو اس لیے میں کہنا پڑا مجھے گڈ دلیپ کمار.
ٹیبل والا تو کاسٹ بڑی ہے تعریف کرنے کی. بنیادی آج لکھ لیجئے گا, یہ گڈ کا بیڈ کا, گدی گھر میں اقتدار گھر میں سارا کچھ گھر میں, ہم اس پارٹی سے بات کر لو خدا کے لیے, اس پارٹی سے بات کر لو. گڈ کاپ بیڈ کاپ, دیکھیے میرے خیال ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے وہ ایک حد تک شاید شروع میں تھا اور کچھ اس کا عنصر ابھی بھی موجود ہو. کم از کم میرے خیال ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے درمیان کچھ حد تک یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن میرا ماننا یہ کہ بات اب اس سے تھوڑی آگے چلی گئی. اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں, گڈ کاپ بیڈ کاپ اس حد تک کہ میاں صاحب نے جب بہت سخت بیانیہ لیا تو ادھر سے ہوا کہ یار اب بات راستہ کھولو, شاید بات چیت ہو جائے, اور کیس دیکھو اصل مقصد تھا کیسز ختم کرنا, عزت دار واپسی, جو کہ میاں صاحب کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس میں سے ایک. میں آپ کی بات سن رہا تھا, میں آپ کی بات کی, آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس گناہ میں ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی. آپ کا ایک جملہ تھا کہ 10 مرتبہ دن میں بات ہوتی ہے, وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے, ایک طرح یکجان دو کالب ہیں. انہوں نے 7 لوگوں کو بلا کے قرآن پہ حسین کو کہا قرآن لاؤ, حلف اٹھایا, کہا کہ آپ نے دینا ہے. اس وقت مریم نواز کیوں نہیں کھڑی؟ فون کی بات تھی, فون کر کے کہتے ہیں اس وقت کیوں کھڑی؟ جویل لطیف کا شوکاز ہی رکوا دیتی, کہتی کہ یہ سارا گڈ کا بیڈ کا پہ خدا کے لیے, باپ بیٹی باپ بیٹا. اقتدار میں آنا اس ٹائم جماعت کے لیے ضروری ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. اقتدار میں آ کے وزیر اعظم کون گھر میں رہے, ہاؤس آف شریف میں رہے, ہاؤس آف شریف میں رہے, ہاؤس آف شریف میں کوئی بھی بن جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں اقتدار ہاؤس آف شریف میں, پارٹی کی گدی نشینی ہاؤس آف شریف میں, بس 2 آپشن ہیں. یہ بات تو کلیئر ہے کہ جماعت نے اقتدار میں آنا ہے, اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو پڑ جائے گا مسئلہ. لیکن دوسرا ایک ڈیبیٹ جو میرے خیال میں بڑی خاموشی سے ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ آپشن سامنے رکھا جائے کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو جو سب سے بڑے عہدے ہیں وہاں پہ کوئی نان شریف کینڈیڈیٹ. یہ ڈیبیٹ یہ خسر پسر ہو رہی ہے, چاہے وہ سی ایم پنجاب کے لیے ہو, چاہے وہ پی ایم کے لیے ہو, جو بھی ہو, یہ بات ٹیبل پر ہے, اس پر بحث ہو رہی ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ نقطہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر دوسرے اوپر والے لوگ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کینسلیشن میں بہتر نہیں ہے کہ کسی اور کو کر کے وہ جھگڑے کو سائڈ پہ کرو یا پیچھے کرو, پاور میں آؤ اور وہ والا جو معاملہ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو چند سال آگے کے لیے پوچھ. چند سال آگے ہے نہیں نا, ایک سیکنڈ سر, آگے اس لیے نہیں ہے کہ شہباز بھٹی صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ایج فیکٹر از موسٹ امپورٹنٹ. 70-72 سال عمر ہوگی سر, اب 5 سال آگے کچھ نہیں ہے. یہ بات ادھر سے کہی گئی تھی چھوٹے گھر کی طرف سے کہ یہ ایک دفعہ بنا دیں اینڈ دین اس کے بعد واپس بے شک مریم آ جائے. وہ ایک دفعہ بھی فی الحال قابل قبول نہیں ہے. یہ بات آپ نے سنی ہے شاید, آئی ایم پریٹی شور کہ بھٹی صاحب آسرے, مجھے یقین ہے بھٹی صاحب کے گھر کے اندر. ایک سیکنڈ سر, ایک یعنی دیکھیں خدا کے لیے یہ کیا مذاق ہے, بات دوبارہ کریں گے نہیں, وہ دوبارہ نہیں کر رہا. 2018 کے انتخابات دھاندلی لیے نہیں, ہماری حکمت عملی بہتر نہیں تھی, مساق معیشت نہیں, مذاق معیشت نہیں, فلانا نہیں, مذاکرات نو مذاکرات, خلائی مخلوق, مجھے تو خلا کے جن نظر آتے ہیں خلائی مخلوق. یہ 3 سال سے ایک چلی جا رہا ہے. مسئلہ ان کا صرف کیا ہوا ہے, جب لڑنا تھا جب لڑنا تھا جب سر میں کہہ رہا ہوں مان لیا, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹرک کی دھند میں 4 ٹرک کی بتیوں کی آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک ریئلسٹک اسٹریٹ تو ہے, کل کے بچے تو نہیں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس ٹائم ان کی جماعت کے اندر کیا ڈائنامکس چل رہی ہیں, کون سی اس جماعت کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہیں اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا جو ہے وہ ساروں کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. 2 سال رہ گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ تمام ایشوز تب بھی موجود رہیں گے اگر اقتدار میں نہ آئے, لیکن وہ ملٹیپلائڈ بائی 100 ہو جائیں گے. اگر اقتدار میں آ گئے تو سارے ایشو ریزالو نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم ایک جو ایگزسٹینشل پرابلم لگا ہوا ہے جماعت کو وہ ایڈریس ہو جائے. جو جماعت کو خطرہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد باقی ایشو سیٹل کر لیں گے بیٹھ کے. بھٹی صاحب, جماعت ہوگی تو باقی چیزیں ہوں گی. آپ کا ویو اس چیز پر, یہ آپ کی کیونکہ اندر کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے, کیا ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ مریم بی بی کے ہوتے شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ایک تو آپ کا یہ بات تو چلو آپ نے پہلے سٹیٹ کر دی ہے, کیا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کسی چیز پر آگے؟ دیکھیں کاچی صاحب, میں تو ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں, لیکن اپنی رائے پہ قائم ہوں. دیکھیں ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی میں اختلافات نہیں ہے. کیا پی ٹی ایم میں نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کے دونوں موجود مہمانوں کو بھی پتا ہے. اس بات میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں.
آپ بات سچویشن تھوڑی سی اگر میں کلیئر کرنا پاؤں، یقیناً آپ جیسے صاحب علم کو سمجھانا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے نا. نواز شریف اور شہباز میں ڈیفرنس نہیں تھے. شہباز صاحب میاں شریف جتنا احترام کرتے تھے 100% نواز شریف صاحب کا. اب بات آگے آ گئی اگلی نسل پہ، محترمہ مریم نواز اور حمزہ شہباز پہ. اب وہ سچویشن نہیں رہی 2085 والی، 88 والی، 97 والی. اب میاں شریف صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال اور شہباز آپ کو پتا کسی کی مجال نہیں تھی، ہوتے تھے نا، کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ اس طرح کی لڑائی لڑے. نہیں پیسے بھی لینے ہوتے تھے نا. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب چودھری مختار کو کہتے تھے جو ان کے مینیجر ہے، جو بٹوارے میں نواز شریف کے ہاتھ میں گئے. اب وہ سچویشن نہیں رہی میرے محترم، بہت زیادہ بدل گئی ہے. آپ تول رہے ہیں نواز اور شہباز کو. میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں دونوں کی 70 سال سے عمر آگے ہو گئی ہے. جس کے 45 اور 50 کی مریم اور حمزہ ہے، جس کے پاس قیادت جائے گی 30 سال. بٹی صاحب اس ٹائم مسلم لیگ نون کو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. مریم کر رہی ہے کیونکہ شہباز صاحب چپ رہے تھے کسی بات پہ، پھر سلمان صاحب نے بڑی غصے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں. یہ بات آپ کی، میں سوری میں اگری کرتا ہوں، یہ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے. کیا یہ بات شہباز صاحب نے کہی نہیں کہ وہ پارٹی وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ جب وہ لندن جانا چاہ رہے تھے ان کو روک لیا گیا، حکومت نے جانے نہیں دیا. نہیں ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوئی ہے یہ بات. اب وہ دیکھیں سیاست دانوں نے آ کے ٹی وی پہ اپنی کمانڈ کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے. پیپلز پارٹی والا آئے گا اپنی کو کرے گا، نون والا آئے گا، پی ٹی اے والا آئے گا. شہباز صاحب چھوڑنے پہ تیار ہو گئے تھے. جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا شہباز شریف نے ریزائن لکھ دیا. نواز شریف بھی چاہتے تھے ریزائن دے، حمزہ اور سلمان نے روکا. اب میں اور کتنی پیچھے جاؤں؟ اور بتا دوں پھر کل میں مریم کی کیا ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے جو مرضی اپنائیں، لیکن سچ کڑوا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس وقت بیانیے سے زیادہ آگے خاندان کی پگ کس کو جانی ہے اس کا فیصلہ کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں. اور لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے. لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں جو سیکنڈ. جی بٹی صاحب کوئی ایک تو اللہ کی بڑی لیڈرشپ، ایک تو اللہ کے فضل سے اس موروثی سیاست اور غلامی سے اللہ کرے ہماری اس لعنت سے جان چھڑوائے کہ اس کے بعد ہم مریم، اس کے بعد حمزہ، اور اس کے بعد ان کے بچے، اور اس کے بعد ان کے بچے، کوئی اور آتا ہی نہیں ہے، کوئی نیچے سے آتا ہی نہیں ہے، کوئی بول پاتا نہیں. اللہ کرے اس سے جان چھوڑے. دوسری بات، دونوں کا فرق کریں. آپ کے فکر ہی دہرا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بچوں سمیت باہر ہیں، مریم صاحبہ ضمانت کنفرم ہو چکی ہے، اس لیے ان کے لہجے اور ہیں. شہباز شریف صاحب اور نتھنگ ٹو، اور دوسرا شہباز شریف اور حمزہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ٹی ٹی راج کمار اس طرح جکڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے لہجے اور ہیں. خدا کے لیے یہ لکھ لیں، یہ بڑے سیانے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ ابھی بھی فل سٹاپ کاما سمیت گڈ کاپ بیڈ کاپ. اللہ کرے کہ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب بن جائیں، کوئی آگے وزیر اعظم، اس کے بعد کوئی اور بن جائے. یہ گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے گھر گھر کھیل رہے ہیں. اس میں ان کے پاس سنہری اپرچونٹی بھی آ رہی ہے جو ہم بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے پاس. میں اس بٹی صاحب کوئکلی آپ کچھ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے پھر میں. اچھا سر گزارش ہے، مریم صاحبہ نے کل پرسوں بیان دیا ابھی جنید صفدر سیاست میں نہیں آئے گا. ابھی لفظ کہا انہوں نے سیاست میں نہیں آئے گا، اگلا آپ کا قائد بھی ہو گیا. دوسری بات یار آپ کے ساتھ براؤن کپڑے والے بیٹھے ہیں، ان سے صرف ایک بات تو پوچھے. مریم نواز نے جب نیب پر، کاشف صاحب صرف 3 سیکنڈ، مریم نواز صاحبہ نے جب نیب پر پتھراؤ کیا تھا تو انہیں عمران خان نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا تھا. براؤن کپڑے والوں سے پوچھے کس نے روکا تھا وہ فیصلہ، کیوں نہیں ابھی تک گرفتار ہوئی؟ ٹھیک سوال ہے نا یار، ایسے ہی چھوٹا موٹا. میں اچھا میں نے دینا بریک کے بعد. اچھا ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب آپ کہتے ہیں کہ سنہری موقع ہے مسلم لیگ نون کے لیے. ہاؤ دیکھیے اس ٹائم اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس میں موروثیت تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب کل کو اگر عمران خان صاحب سین پہ نہیں ہے تو جماعت کا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا ایک ٹریڈیشنل مولڈ ہے، ان کے اگر کوئی جھگڑے وگڑے کچھ نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی وہ رہے. پی ایم ایل این کی جماعت کو اب 3 دہائیاں ہو گئی ہیں، وہ مختلف ادوار سے گزری ہے، اس نے ماریں بھی کھائی ہیں، اقتدار کو بھی دیکھا ہے، ہر طرح کی سیاسی مشکلات سے گزرتے وہ یہاں پہ پہنچی. اب اس کو پڑ گیا ہے جھگڑا، اور جھگڑا اس لیے کیونکہ جو کمپلیٹ ڈومینیشن ہے شریف فیملی کی وہ
اس کی وجہ سے جماعت کو پرابلم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ میں، اور آپس میں بھی اقتدار کی جنگ جو بھی ہم بات کر رہے تھے، اور پارٹی کی جائیداد کدھر جائے گی اس کی جنگ۔ پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ یہ کہ ان کے پاس سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ بڑی تگڑی ہے، پرسپشن وائز ان کے اچھے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں شروع سے۔ اگر اس وقت، اور یہ ڈیبیٹ ہو جو ہم نے ذکر کیا، اگر اس وقت تھوڑا سا شریف فیملی یہ سوچے کہ جی ہمارے جو آپس کے جھگڑے ہیں اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے ہیں ان کو اگر تھوڑا سا ہم نے پیچھے کرنا ہے، اور ہم اپنی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں سے کچھ اچھے تگڑے لوگوں کو ٹاپ پوزیشنز میں لے آئیں، تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایکسیپٹیبلٹی بھی آ جائے گی، پروفیشنلزم بھی آ جائے گا، اس جماعت میں پہلی جماعت کو لگتا ہے فہد صاحب جس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنا زور لگا رہے ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے، پارٹی ہمارے ہاتھ سے اور وزارت عظمیٰ ہمارے ہاتھ سے نکلے، وہ بات ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ووٹ اس وقت شریف کا ہی ہے، ووٹ الیکٹرل اسٹرینتھ انہی دونوں شریفوں میں، نواز شریف کا، مریم نواز نام اس کا وہ ہے، اور وہ جائے گا نہیں۔ لیکن وہی جو میں ایگزامپل دے رہا تھا، وقتی بات کر رہے ہیں، وقتی طور پہ پیچھے دیکھیں یہ جو سامنے جو آپ کے جو الیکٹورل چیلنج آ رہا ہے، سب سے بڑا ایشو تو وہی ہے، اس کے لیے یہ ایک آپشن جو ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس سے اور سب سے بڑی بات ہے کاشف ایز اے پاکستانی، دیکھیں ہمیں اپنی اگر سیاست کو ایوالو کرنا ہے تو ہم سب چاہتے ہیں، کرنا انہوں نے نہیں کرنا، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے لوگ اوپر آئیں اور موروثیت کا زور ٹوٹے، تو یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے ریشنلی اسپیک۔ بٹی صاحب کوئکلی، عارف بٹی صاحب، ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حالات ابھی نواز فیملی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مریم نواز فوری طور پہ الیکشن ہوتی ہے اور نواز شریف الیکشن لڑے نہیں چاہتے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مریم الیکشن چاہتی نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، انفارمیشن ہے، اور 100% ہے، میں اس پہ قائم، کسی بھی قیمت پہ مریم اور نواز شریف نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی اپنے من پسند لوگوں سے خبر چھڑوائی گئی کہ وہ جنوری یا دسمبر میں آ رہے ہیں، یہ بھی خبر فیڈ کی گئی۔ ایک ہوتا ہے خبر دینا، ایک ہوتا ہے خبر فیڈ کرنا۔ فہد صاحب ان دونوں چیزوں کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ فیڈ کرائی گئی، تو فی الحال میری نظر میں نواز فیملی حکومت مل جائے تو یقیناً پارٹی ٹوٹنے سے بچ جائے گی۔ اگر الیکشن رہتے ہیں، اگر یہ پارٹی ٹوٹنے سے بچ جائے گی، لیکن فیملی شاید ٹوٹ جائے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بٹی صاحب؟ سر کوئی فیملی نہیں ٹوٹے گی، یہ پارٹی کی گدی نشینی، اقتدار کی گدی نشینی یہ سونے اور دینے والے بچے اپنے پاس رکھیں گے، اس کے بعد جنید صفدر، اس کے بعد ان کے بچے، اس جیسی میرے سمیت حمزہ کا بچہ پارٹی کا لیڈر بن سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے کلوز کرنا پروگرام، اس طرح میاں نواز شریف پبلک گیدرنگ میں، پبلک جلسے میں، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔